یاد رکھ لیجیے ایک بات، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جو آپ کے نصیب میں وہ مل کر رہے گا۔ صبر کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، جو میرے نصیب میں ہے مجھے ملے گا۔ انسان ہے نا، بھی بندے ہیں، شیطان بھی تو وسوسے ڈالتا ہے۔ کسی کے دل میں وسوسہ شیطان ڈالے گا، یار دعا تو مانگتا ہوں اور بہت مانگتا ہوں، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بہت روتا ہوں، کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا مانگی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی، رمضان میں افطار کے وقت بھی دعا کی، جو قبولیت کی گھڑیاں سب باری میں دعا کی، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا، میں تو مانگتا ہوں ملتا ہی نہیں۔ شیطان دماغ میں یہ ڈالتا ہے بات، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، یا چھوٹا بھائی ہو آپ کا، کبھی اس کو فلو ہو جائے، یا اس کا گلا خراب ہو جائے، فیور ہو جائے، بخار ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے ضد کرے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، آئی وانٹ ٹو ایٹ آئس کریم، او بابا جان آئی وانٹ ٹو ڈرنک کولڈ ڈرنک، کیا کریں گے آپ؟ اس کو کھلائیں گے آئس کریم؟ فلو میں ہے، فیور میں ہے، اینڈ انسسٹنگ یو، ضد کر رہا ہے آپ سے کہ I want to eat ice cream۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے اس کو آئس کریم؟ جواب دیجیے، نہیں کھلائیں گے۔ اچھا وہ رو رہا ہے، آپ پھر بھی نہیں کھلائیں گے۔ اچھا ایک فرینڈ آپ کے برابر میں آپ کا بیٹھا ہے، فرینڈ آف یو، یار کیسے ظالم والد ہو، بچہ رو رہا ہے، کیوں آئس کریم نہیں دے رہے؟ جب آپ کیا اس کو آنسر دیتے ہیں؟ I am father, I know very well when we give him ice cream۔ مجھے پتا ہے کب اس کو آئس کریم دینا ہے اور کب نہیں دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب ذرا دل سے سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کہ کب بچے کو کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے۔ بھروسہ کرو اپنے رب پر۔ میں رو رہا ہوں، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں مل رہے، یا اللہ مکان دے دے، نہیں مل رہا، یا اللہ I need my son، بیٹا چاہیے مجھے، اللہ نہیں دے رہا، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر وہ رب نہیں دے رہا نا تو وہی میرے لیے بہتر ہے، یہی میرے لیے اچھا ہے۔ کئی لوگوں کے بیٹے ہوئے ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دیا، پیسہ نہیں تھا تو غریب عبادت بھی کرتے تھے، پیسہ آیا ایمان بھی چلا گیا، کیا پتا وہ پیسہ میرا ایمان لے جاتا، وہ اولاد مجھے آ کے مارنے والی تھی۔ اللہ نہیں دے رہا، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ بندہ ہو کر رب پر بھروسہ نہیں کروں گا؟ میں اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہوں کہ ماں میرے بارے میں رانگ ڈیسیژن نہیں لے گی، وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، بٹ ہم اللہ سے ہی کہتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ نہیں دے رہا، میں تو مانگتا ہوں جناب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی نہ کہا کرو ایسا، اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذہن بن جائے کہ جو مل رہا ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ہے، اور جو نہیں مل رہا اس میں بھی رب کا شکر ہے، ٹینشن فری ہو جاؤ گے۔ کئی لوگ پتہ کیوں ٹینشن میں رہتے ہیں؟ ہم بہت سارے لوگ کیوں ٹینشن میں آج دنیا میں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فارمولا نمبر 99 سمجھنا پڑے گا۔ یہ کون سا فارمولا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ تھا، میری اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ I have so much, everything I have gold, I have diamonds, I have beautiful palace, I have so many servants، اتنے غلام، پیسے، سب کچھ ہے، but I have no peace in my mind، مجھے سکون نہیں ہے۔ یہ میرے ملازمین دیکھو میرے دربار کے باہر، میرے غلام رات کو فرسٹ کلاس سو جاتے ہیں، میرے دربار کے باہر ہی سو جاتے ہیں، جب دیکھتا ہوں ہنس رہے ہوتے ہیں، مجھے ہنسی بھی نہیں آتی، مجھے چین بھی نہیں آتا، رات نیند بھی نہیں آتی۔ ریزن کیا ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، فار دیٹ یو ہیو ٹو لرن اباؤٹ فارمولا نمبر 90۔ آپ کو 99 والا فارمولا سمجھانا پڑے گا۔ وہ کون سا فارمولا ہے بھائی بتاؤ؟ اس نے کہا آپ کسی غلام کو بلائیں۔ بادشاہ نے غلام کو کہا ادھر آؤ۔ اس کا بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دیتے، 100 گولڈ کوئنز اس کو گفٹ دے دیں۔ بادشاہ کے پاس بہت پیسہ تھا، اس نے 100 گولڈ کوئنز منگوائے اور وزیر کو کہا اس کو دے دو۔ وزیر نے چپکے سے اس میں سے ایک گولڈ کوئن نکال کے جیب میں رکھا، ایک اشرفی نکال لی اور اس غلام کو دے دیا، جاؤ 100 اشرفیاں بادشاہ نے دی۔ اللہ اکبر، اس کی تو لاٹری نکل آئی، ابھی زندگی میں ایک گولڈ کوئن نہیں دیکھا تھا، 100 مل گئی۔ او خوشی خوشی کا بادشاہ سلامت گھر جاؤں، ذرا بیوی بچوں کو بھی دکھاؤں گا، جاؤ آج چھٹی تمہاری۔ او خوشی خوشی جھومتا ہوا گھر پہنچا، بچوں کو بیوی کو جمع کیا، مبارک ہو ہم بھی امیر ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت نے 100 سونے کی اشرفیاں دے دی۔ 100 اشرفیاں کہاں؟ بچوں نے کہا بابا جان ہم بھی دیکھیں گے۔ کیا دیکھو؟ بچوں نے کھولی نکالی، بہت خوش۔ بابا جان ہم اس کو کاؤنٹ کریں، گنے؟ گنو، کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے کاؤنٹ کیا، کتنی نکلی؟ 99۔ ابو جی یہ تو 99 ہے۔ بیٹا تم کو گننا نہیں آتا،
اس کی امی نے کہا بیٹا ہٹو میں گنتی ہوں. ماں نے گنی, کتنی نکلی؟ 99. تم سب پاگل ہو, تم کو کاؤنٹنگ ہی نہیں آتی ہے, میں گنتا ہوں. اس نے خود گنی, اب کتنی نکلی؟ اللہ اکبر. اب تو گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا. بیوی بولتی تمہارے اندر عقل نہیں ہے. 100 اشرفیہ بادشاہ نے دی, گھر تک لاتے لاتے ایک ہی راستے میں گرا دی. پتہ ہے کہ اشرفی کتنے کی ہوتی ہے؟ کبھی زندگی میں دیکھی تھی؟ اتنی مہنگی اشرفی گرا دی تم نے. نہیں گری نہیں ہوگی, یہی کہیں ہوگی بھائی. فرنیچر اٹھا تو چٹائی اٹھی تو برتن اٹھے تو ساری رات گھر میں ہنگامہ. وہ ایک اشرفی گئی کدھر؟ صبح ہوئی تو وہ بیچارہ غلام بادشاہ کے دربار میں آیا. اس کی آنکھیں لال ہیں, جو روز رات کو فرسٹ کلاس سوتا تھا اب اس کا منہ بھی پریشان اور آنکھیں بھی لال. بادشاہ نے کہا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ بادشاہ سلامت غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ آپ نے تو مہربانی کی, 100 اشرفیہ دی, پتہ نہیں راستے میں کیا میری بد نصیبی ہوئی, وہ ایک اشرفی کدھر گر گئی. ساری رات گھر والے مجھے گالیاں دیتے رہے, گھر میں ہنگامہ رہا, ہم سب جاگتے رہے, کسی کو نیند نہیں آئی, سب پریشان. وزیر نے وہ اشرفی جیب سے نکالی, کہا وہ میرے پاس تھی, یہ تو بیٹا جاؤ گھر جاؤ چین سے رہو. وہ تو چلا گیا. اب جو اس وزیر نے بادشاہ کو بتایا نا, وہ میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. اگر وہ آپ سمجھ لو نا, آج چیپٹر کلوز, یو لو یور لائف. وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت یہی آپ کا پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہ اس کے پاس 99 تھی, یہ خوش نہیں تھا. جو ایک نہیں تھی نا, ساری رات یہ سب اس کے لیے ٹینشن میں رہے. آپ کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ اس پر خوش نہیں ہیں. جو نہیں ہے آپ اس کے لیے ٹینشن میں. آج ہم سب کا یہی پرابلم تو ہے. میرے پاس وہ والی گاڑی کب آئے گی, وہ والا مکان کب آئے گا, وہ والے علاقے میں کب شفٹ ہوں گا. جو ہے وہ تو بیکار ہی ہے. جس کے پاس جو ہے اس کو سب اپنا بیکار لگتا ہے, کیونکہ اس نے آگے والے کا دیکھ لیا ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بندہ بیچارہ روز آفس جاتا تھا پیدل, کہتا یا اللہ سائیکل دے دے, سائیکل والا جلدی پہنچتا ہے, میں پیدل جاتا ہوں, پیروں میں بھی درد ہو گیا. دعا کرتے کرتے سائیکل مل گئی. او یا اللہ تیری مہربانی, بہت خوش. سائیکل لی, بچوں کو بھی بٹھایا, 1-2 دن 4 دن 8 دن گھمایا. تھوڑے دن ہوئے تو سگنل پر سائیکل رکی, برابر میں اسکوٹر آ کے کھڑی ہو گئی. سواری تو یہ ہے یار, نہ پیڈل مارنا پڑتا ہے, نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. کک مارو, اسٹارٹ کرو, 15 منٹ میں آفس پہنچ جاتا ہے. میں 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں. بیکار پٹیچر سائیکل. اپنی سائیکل کیا لگی بری, یا اللہ موٹر سائیکل چاہیے. اب موٹر سائیکل کے پیچھے لگ گیا. چندہ جب پیسے بھی جمع کیے, BC کمیٹی ڈالی, بڑی مشکل سے موٹر سائیکل آ گئی. او ہو بھائی, آج تو موٹر سائیکل والا بن گیا. سارے دوستوں کو مٹھائی کھلائی, بچوں کو بٹھایا, پورا ڈھاکہ گھمایا. تھوڑے دنوں بعد یہی موٹر سائیکل کسی سگنل پہ کھڑی ہوئی, برابر میں آ کے رکی گاڑی. اوئے ہوئے ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے موٹر سائیکل پہ, اور یہ دیکھو کیسے شیشے چڑھائے گاڑی میں بیٹھے ہیں. یہ تو بیکار سواری ہے, پورا دن مٹی میں گھومتا ہوں, کس کام کی سواری. اب لگنے لگی اپنی موٹر سائیکل بری, اب لینی ہے گاڑی. اب قرضہ لیا, سود پہ پیسے لیے, گاڑی لی. وہ گاڑی لینے کے بعد تو خوشی سے بارے نیارے. تھوڑے دنوں بعد گاڑی تو رکی سگنل پہ, اس کی تھی بیچارے کی چھوٹی الٹو ماروتی, کیا بولتے ہیں آپ, اس کے برابر میں ہونڈا سیوک رکی. گاڑی تو یہ ہے یار, یہ کون سی گاڑی, شیشہ بھی ہاتھ سے چڑھانا پڑتا ہے. وہ دیکھو بٹن سے شیشہ چڑھاتا ہے, آٹومیٹک گیئر ہے, بیکار پھٹیچر گاڑی. اب یہی ہماری زندگی ہے. ہمیں جب جو ملا نا, ہماری دعاؤں سے ہی ملا, اللہ نے دیا, مگر تھوڑے دنوں بعد جب دوسرے کا دیکھا تو اپنا ہی برا لگنے لگا. ہم اس چین میں ہی نہیں آ رہے, ہم سکون میں ہی نہیں آ رہے, ہم شکر ہی ادا نہیں کر رہے. واللہ جو آپ کے پاس ہے وہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں. اگر اپنے پاس جو ہے نا اس کی ویلیو سمجھنی ہو تو جائیں جھوپڑ پٹی والے ایریا میں. آپ اور میں گھر میں سوتے ہیں, لوگ روڈ پہ سوتے ہیں. آپ اور میں سب دوپہر کا کھانا کھائے ہوئے ہیں. اس وقت بھی کئی لوگ ہیں جو بھوکے بیٹھے ہوں گے, جنہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا. کبھی سوچا ہم نے, کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو. میں مشورہ دیتا ہوں, منتھلی یا 2 منتھ میں ایک بار آپ کے یہاں ڈھاکہ میں ہاسپٹل ہوں گے, ایمرجنسی وارڈ چلے جایا کریں تھوڑی دیر کے لیے بس. وہاں جا کے دیکھیں لوگوں کو کیسے کیسے پرابلم ہے, گردے فیل ہو گئے, کتنے بڑے بڑے امراض ہیں. کووڈ کے زمانے میں احساس ہوا ہوگا یار کہ ہماری ویلیو کیا ہے. یہ سانس, آج میں 1 گھنٹے سے ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے, سانس آپ بھی لے رہے ہیں, میں بھی لے رہا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں. کبھی دیکھا کسی کووڈ کے مریض کو, ایک سانس لینے کے لیے اس کو کتنی پرابلم ہو رہی تھی, کتنی تکلیف. کبھی سانس کا شکر ادا کیا؟ ہم شکر سے نکل گئے ہیں, کیونکہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کے اندر پرابلم ہی نظر آ رہی ہے. ہماری لائف میں ہے ہی کچھ نہیں, حالانکہ بہت کچھ ہے. اس وجہ سے ہم مینٹلی طور پر ڈس آرڈر ہو گئے ہیں, ہم اسٹریس میں ہیں, ہم پریشانی میں ہیں. نہ ہمیں اپنی فیملی اچھی لگ رہی ہے, نہ گھر اچھے لگ رہے ہیں, نہ کاروبار اچھا. ارے جو کچھ ہے انجوائے کرو نا یار, مزے کرو. جس کے پاس جتنا ہے کروڑوں سے اچھا ہے. اللہ تو نے بہت دیا ہے. اچھا پھر مزے کی بات دیکھو, رب قرآن میں وعدہ فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. ہم شکر ادا نہیں کر رہے, اس لیے مل بھی نہیں رہا.
اور ٹینشن بھی آ رہی ہے. حالانکہ شکر انجوائے کرو, بہت ہے میرے پاس, چھوڑ دو. جب تک آپ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھتے رہیں گے پریشان ہی رہیں گے. ہماری اردو میں کہتے ہیں ہر شیر پر سوا شیر موجود ہے. آپ پیسے والے ہیں, آپ سے زیادہ پیسے والا موجود ہے, آپ اور پیسے والے بن جائے, کروڑ پتی بن جائے, ارب پتی نظر آ جائے گا. لوگوں کے پاس تو اپنے ایئر کرافٹ ہیں, کہاں تک دوڑو گے؟ اس ریس سے نکل جاؤ. ریس لگانی میں بتاتا ہوں کون سی ریس لگائیں. علماء کہتے ہیں اگر سکون والی لائف گزارنی ہے نا تو نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں, نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. کسی روزہ دار کو دیکھ کر کیوں ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار یہ نفلی روزے رکھتا ہے میں نہیں رکھتا, یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ بھی کاروباری میں بھی کاروباری مگر یہ حافظ قرآن ہے میں نہیں ہوں. اس کی لینڈ کروزر دیکھ کر پرابلم ہے, اس کا حفظ قرآن دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہو رہی کہ یار یہ اللہ کے قریب کتنا ہو گیا ہے, یہ ماشاءاللہ کاروبار بھی کر رہا ہے, دین کا کام بھی کر رہا ہے, میں وہ نہیں کر رہا. ہمارا پرابلم یہ دنیا کی چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو ڈی مورلائز فیل کر رہے ہیں. یہ میری بہنیں مجھے پردے میں سن رہے ہیں, ان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی کے گھر جائیں دعوت میں, گھر سے واپس آ دیکھو اس کا فرنیچر کتنا اچھا تھا, اتنے اچھے علاقے میں گھر لیا, دیکھا اس کی بیوی نے کیسے کپڑے پہنے تھے, بندہ بولے یار میں دعوت میں ہی نہ لے جاتا تو اچھا تھا, گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. یہ نہ کیا کریں. آپ لوگوں کی نیکیاں تلاش کریں کہ لوگ نیکیوں میں کتنا آگے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اگر یہ کرنے لگے تو ٹینشن میں رہو گے آپ. اللہ نے مجھے یہ بولنا سیکھ لو کہ اللہ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے دیا, مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس لائق نہیں تھا. اس کے کروڑوں بندے پریشان ہیں, میرے رب نے مجھے وہ نعمتیں, ان نعمتوں میں سے بہت کچھ دیا. جب آپ یہ فیلنگ کرو گے نا آپ کو اپنی لائف میں مزہ آنے لگ جائے گا, ٹینشن فری ہو جاؤ گے. اللہ جو دے وہ بھی اس کا شکر ہے, جو نہیں دیا یہی میرے حق میں بہتر ہوگا, یا اللہ پھر بھی تیرا شکر. اور ایک آخری بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے نا, اور بندہ اکیلے میں ہو, nobody there to watch you, but on that time اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں جب بھی جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور اکیلے میں اصل تو خوف یہ ہے نا اللہ کا. لوگوں کے سامنے تو ہم بہت سارے گناہ نہیں کرتے, یار کوئی دیکھ لے گا, کوئی جاننے والا ہے, کوئی رشتہ دار ہے. لوگ گناہ کرنے کے لیے کنٹری سے باہر جاتے ہیں, یار اپنی کنٹری میں بہت سارے جاننے والے, کسی اور کنٹری چلو, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ اللہ تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا. ایک بار ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑ لیا, ہاتھ میں چاقو تھا. اب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے مگر کسی کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی. nobody have courage to stop that man. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس کو روکے. اتنے میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ ایک بدماش ہے, عورت کو پکڑا ہے, ہاتھ میں چاقو ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی آگے گیا, اس کے کان میں کچھ بولا, اس کو اتنا ڈر گیا کہ اس کے ہاتھ سے چاقو بھی گر گیا, بے ہوش بھی ہو گیا. عورت بھی بھاگ گئی. آفٹر فیو منٹس, آفٹر فیو آورز اس کو ہوش آیا. تو لوگوں نے کہا تو بڑا بدماش تھا, تجھے کیا ہو گیا؟ اور یہ سب چھوڑو, بتاؤ میرے کان میں جو بات کرنے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ تو زمانے کے ولی تھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ. اچھا یہ تو بتاؤ کہا کیا انہوں نے تمہارے کان میں؟ بدماش کہتا ہے میرے کان میں یہ کہہ کر گئے کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا. اللہ کاش ہم سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے, جو کچھ کرنا, حرام بولنے کو جی چاہے اللہ دیکھ رہا, حرام کمانے کو جی چاہے اللہ دیکھ رہا, حرام دیکھنے کو جی چاہے اللہ دیکھ رہا, حرام سننے کو جی چاہے اللہ دیکھ رہا. اکیلے میں ہوں, دروازہ بند, لائٹ آف, وہاں بھی رب دیکھ. میرے ساتھ یہ فرشتے موجود ہیں کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں. ابھی تو قرآن کی آیت سٹارٹ میں نے پڑھی تھی نا, فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ تو مزے میں ہوں گے. اٹ مینس کہیں تو کاؤنٹ ہو رہا ہے نا, کہیں تو لکھا جا رہا ہے, کہیں تو وزن بھی ہوگا اس کا. میں اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں, رب دیکھ. آپ کی میری اسٹاک رپورٹ, آڈٹ رپورٹ, ٹیکس رپورٹ جب جاری ہوتی ہے, کتنے کانشیس ہوتے ہیں ہم کہ یار صحیح رپورٹ بن جائے. اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کا ایگزام آ رہا ہوتا ہے, کتنا کانشیس, کتنا ہوشیار. مگر اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال نامے جانے کوئی فکر نہیں, یار اب تو توبہ کر لوں, اب تو اللہ کو راضی کر لوں, اچھی رپورٹ چلی جائے. مگر بہت سارے لوگوں کو تو فکر ہی نہیں ہے. اب تیسرے نمبر پر جو بندہ تھا اس نے کیا کیا کہ مزدور کی جو مزدوری تھی, امانت جو تھی پوری ادا کی, بلکہ ایکسٹرا دی اس کو. یہ بھی کاروباری بزنس مین بیٹھے, ہمیں یاد رکھنا,
ایک ایک روپیہ اگر کسی کا ہماری طرف آتا ہے نا اس کو لوٹائیں، تلاش کر کے لوٹائیں، کیونکہ ادھر نہیں دیں گے ادھر دینا پڑ جائے، اور ادھر دے نہیں سکیں گے، وہاں کوئی چیک بک نہیں ہوگی میرے اور آپ کے پاس کہ ہم چیک کاٹ کے دے دیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے اس کو ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات بندہ کہتا ہے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، یہ کبھی نہ کہنا۔ جو پاورفل ہوتا ہے نا اس سے تو لوگ ڈرتے ہیں، آپ کمزور سے زیادہ ڈریں، ہاں، کیونکہ کمزور جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی فیملی پرابلم ہے، کوئی بزنس پرابلم ہے، واٹ ایور کلیمٹی اور پرابلم یو ہیو، کوئی بھی مسئلہ اگر ہے، کبھی مایوس نہ ہونا کہ یار اب میں اس پرابلم سے کیسے نکلوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پرابلم آپ کے لیے بڑا ہے، میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے۔ ہاں، وہ پہاڑ آ گیا تھا نا، بند ہو گئے تھے نا، دعا کی اللہ نے نکال دیا۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے پہاڑ ہٹ جائیں گے آپ کے سامنے سے، آپ دعا مانگے اور دل سے مانگے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے، ہم جب پرابلم میں آتے ہیں تو سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے، سب سے مانگتے ہیں رب سے نہیں مانگتے، کتنے دن ہو جاتے ہیں دعا نہیں کرتے۔ اچھا دعا کرتے تو مائنڈ میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں یار قبول ہوگی کہ نہیں یار، چلو پھر بھی مانگو۔ یاد رکھیے جس کے دل میں یہ وسوسہ ہے نا کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں، علماء کہتے ہیں قبول ہوگی نہیں، بیکاز دعا نیڈ یور یقین، یور بلیف۔ بغیر یقین کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تم رب سے مانگ رہے ہو یقین نہیں ہے، بھروسہ رکھو کہ رب ضرور عطا فرمائے۔ اور یہ جو بڑے بڑے پرابلمز میں بندہ دیکھیں، جب انسان کسی کام میں کام کر رہا ہوتا ہے، فیملی لائف ہوتی ہے، کوئی پرابلم آتا ہے نا تو اس کے سامنے دیوار آ جاتی ہے، اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لائف تو ختم ہو گئی، اس پرابلم سے کیسے نکلوں گا۔ اب 2 راستے ہیں، ایک راستہ رائٹ اللہ کی طرف چلا جائے، اور ایک راستہ ہے معاذ اللہ انسان جب سوسائڈ کی طرف، خودکشی کی طرف جاتا ہے، مایوسی کی طرف، ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، بیکاز ہی فیل کہ اب نو وے۔ یہاں آپ کے ایمان کا ایگزام شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پرابلم بڑا ہے مگر میرا رب بہت بڑا ہے۔ ہر نماز میں کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور تم اپنی پرابلم کے ساتھ ہمت ہار گئے۔ اب میں آپ کو اس کی دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے گھر میں دیکھا ہوگا چیونٹیاں، کیا کہتے ہیں اس کو، پھپڑا، ٹھیک ہے، بہت ساری ہوں گی گھر میں ہوتی کبھی کبھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ پھپڑا یا چیونٹیاں جو ہیں یہ ایک ساتھ لائن بنا کے جاتی ہیں۔ آپ ان کے آگے کبھی ان کی لائن کے آگے سیب رکھ دیں، ایپل، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ وہ چیونٹیاں یا پھپڑا جو ہے اس کو ہٹا دیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے، وہ رک جائیں گے، یا تو سائڈ بدل لیں گے یا واپس چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے۔ آپ نے وہ سیب اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، لائن کلیئر، چلنا شروع ہو گئی۔ ان کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ، ماؤنٹین، بگ تھنگ۔ آپ کے لیے کیا؟ نارمل ایپل یو پٹ ان یور پاکٹ۔ ایسا ہی ہے۔ اب ذرا سمجھو میری بات کو، جو پرابلم ابھی آپ کے سامنے آتا ہے نا، واٹ ایور پرابلم، بیماری، پریشانی، کاروبار کا پرابلم، آپ کے لیے ماؤنٹین ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھروسہ کرو اس کی ذات پر، بھروسہ کرو اور دل سے مانگو، اے اللہ نکال دے، مانگو اس سے، وہ کریم ہے، وہ ضرور عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے اور وہ ٹریول پر روانہ ہوئے۔ اور جب وہ ٹریول پر گئے تو ان دوستوں میں کیا ہوا کہ آج کل ہم کہیں ٹریول پر جائیں اور بٹوین جرنی اگر کہیں اسٹے کرنے کی نوبت آتی ہے تو اب تو ہائی ویز پہ ہوٹل ہوتے ہیں، موٹیل ہوتے ہیں، کہیں بھی آرام بندہ کر لیتا ہے، مگر اٹس thousands years ago، نبی یہ پاک سے بھی پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے، تو اس وقت تو کوئی مسافر خانہ نہیں تھا۔ تو ان دوستوں نے کیا کیا، وہ ایک غار کے اندر آرام کرنے لگے، کیو، ٹھیک ہے، ماؤنٹین میں جو کیوز ہوتی ہیں، غار ہوتی ہے، اس میں آرام کرنے لگے۔ رات وہ سوئے تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بہت بڑا پیس آف راک، پہاڑ کا ٹکڑا کہہ لیں، بڑا سا پتھر جو ہے
وہ اس غار اوپر سے گرا اور اس نے اس غار کو بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اچھا اس زمانے میں کوئی ریسکیو کے ڈپارٹمنٹ بھی نہیں تھے، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ بندہ کال کر کے کسی کو بلا لے، تو انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ اب ہم نے زندہ نہیں بچنا، اب ہم کس کو بتائیں کہ ہم کہاں ہیں، لوکیشن تو بھیج نہیں سکتے کہ ادھر پھنسے ہوئے بھائی کوئی جلدی سے آ جائیں، so nobody there to help them۔ اب انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم تو پھنس گئے ہیں، کچھ تو کریں، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تینوں مل کے اکیلے اکیلے دعا کرتے ہیں، باری باری دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے ہی، اگر ہم نے اپنی لائف میں کوئی اچھا عمل کیا ہے، گڈ ڈیڈ کی ہے، نیکی کی ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو پہلا بندہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں جنگل میں لکڑیاں توڑنے کا کام کرتا ہوں، روزانہ رات کام کر کے جب واپس آتا ہوں تو اپنی بکریوں سے دودھ نکالتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو، اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے چلڈرنس کو، اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام فار دا سیک آف اللہ عز و جل، اللہ تیری رضا کے لیے کیا، تو اے اللہ آج ہمیں اس مشکل سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے۔ کہتا ہے یا اللہ میں ایک بار رات کو آیا، رات دیر ہو گئی تھی، دودھ نکالا تو ماں باپ سو گئے تھے، تو ماں باپ کے کنارے کھڑا ہو گیا دودھ کا پیالہ لے کر، بچے کہتے رہے کہ بابا جان ہمیں تو دودھ پلائیں، کہ نہیں پہلے امی ابو کو پلاؤں گا۔ جب تک ماں باپ جاگے نہیں، دودھ نہیں پیا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اے میرے کریم مولا، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو آج اس غار سے ہمیں نکال دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جو پتھر، جو راک تھا نا، تھوڑا سا ہٹ گیا اللہ کی رحمت سے، مگر اتنا راستہ نہیں بنا کہ وہ نکل سکے۔ اب اگلے بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مالک، میری ایک کزن تھی، میں اس کو پسند بھی کرتا تھا، ایک بار وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، I need money, I want to take a loan, please give me loan۔ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی، I have money that time، پیسے تو تھے میرے پاس، مگر میں نے اس کو کہا کہ نہیں، پیسے جب دوں گا جب تم میرے ساتھ غلط کام کرو۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اس نے منع بھی کیا، مگر مجھ پر شیطان حاوی تھا، اس کو میں نے اپنے قریب کیا، اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مالک تو دیکھ رہا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے میرے مولا میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا، I did that good deed for the sake of you یا اللہ عز و جل، اے کریم اب مجھے اس غار سے نکال دے۔ آقا فرماتے ہیں وہ پتھر جو ہے تھوڑا سا اور اپنی جگہ سے مل گیا، بٹ ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ تینوں اسکیپ کر سکے، اس سے باہر نکل سکے۔ اب تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس نے کام کیا، کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری کے پیسے بھول کے چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، میں نے کیا کیا، اس کے جو پیسے تھے اپنے کاروبار میں لگایا اور اس کا ایک حصہ رکھ دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے صاحب میں آپ کے پاس آیا تھا، کام کیا تھا، پیسے بھول گیا تھا، میرے پیسے دے دیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جتنے بکریاں ہیں، جتنے ریوڑ ہیں، مویشی ہیں، یہ سارے تیرے ہیں، لے جا۔ وہ کہتا ہے میرے تو تھوڑے ہی پیسے تھے، اتنے سارے جانور کیسے ہو گئے؟ پیسے تیرے تھوڑے تھے، میں نے کاروبار میں لگا دیے ہیں، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، یہ سارا تیرا ہے، تو لے جا۔ وہ بڑا خوشی خوشی واپس گیا۔ اے میرے مولا، اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ عز و جل، if I did that time, that work for your sake یا اللہ عز و جل، اے اللہ پلیز ہمیں نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، وہ پتھر اور ہٹ گیا اور وہ تینوں دوست اس غار سے باہر گئے۔ اچھا، اس ایک واقعے میں there are so many مدنی flowers for all of us، بہت سارے سبق ہیں، لیسنز ہیں۔ فرسٹ آف آل ایک عقیدے کی بات کر لیتے ہیں، پھر مزید لیسنز کی طرف آتے ہیں۔ ان تینوں نے کیا کیا؟ ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ، واسطہ پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے۔ کن کو سنا رہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنا رہے۔ if it is prohibited in Islam، اگر یہ اسلام میں منع ہے کہ دعا میں وسیلہ نہیں مانگ سکتے، تو نبی پاک یہ واقعہ نہ سناتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا کا واقعہ سنانا اور صحابہ کا سننا اور ہم تک یہ حدیث پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی دعا میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔
اب ایک اور بات سمجھو کہ اگر میں اور آپ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں تو جو ہستیاں سراپا نیک ہیں انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور خواجہ غریب نواز ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کوئی شخص اگر اپنی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے کہ یا اللہ ان کے صدقے مانگ رب سے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو حدیث پاک کا ہم نے بیان سنا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ ناؤ کم ٹورڈز دا پوائنٹس۔ پہلا، اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی اس نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھا، اپنے ماں باپ کا ادب کیا تھا، ماں باپ کی خدمت کی تھی، اللہ کریم نے اس کی برکت سے اس مصیبت سے انہیں نکالا۔ تو جتنے لوگ مجھے سنیں، سب لوگ ایک بات یاد رکھیے، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں، ماں باپ کی خوب خدمت کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک صحابی رسول نے بڑا عجیب کوسچن کیا، بڑا یونیک کوسچن کیا، حضور کوئی اگر والدین کو دن میں 100 بار دیکھ لے، کیونکہ ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار ماں باپ کو محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اتنا آسان نیکیاں کمانا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات سیکھنے والی ہے، محبت سے دیکھنا، اونلی فار دا گیز آف لو، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، دوائی کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، کہیں ہاتھ پکڑ کے لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ کو سمجھنے چانس ملا ہے، لاٹری لگ گئی ہے آپ کی نیکیاں کمانے کی، ورنہ نارملی تو ساری زندگی ماں باپ ہی بچوں کا کرتے ہیں نا، اور کچھ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی باری نہیں آنے دیتے، خود ہی بچوں کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جس بچے کو کبھی بھی زندگی میں ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے نا، اسے بوجھ نہ سمجھے، اسے سعادت سمجھے۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، اب وہ کیا کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے؟ اب ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، صدقہ جاریہ والے کام کرے، کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر دے جو قیامت تک انہیں نیکیاں روزانہ قبر میں ملتی رہیں۔ میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں لوگوں کو، یار دیکھو، ہمیں دنیا میں گھر کس نے دلایا؟ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے دلے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر دلا دیں۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ چلے جائیں نا، ان کے لیے تو بیسٹ وے یہی ہے کہ بندہ ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دے، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں، انہیں نیکیاں ملیں۔